بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاضی صاحب نے ایک نوجوان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب نوجوان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ نوجوان نے کہا کہ میں سوئمنگ پول میں 2 گھنٹے نہانا چاہتا ہوں اور پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں۔ عدالت میں موجود تمام لوگ حیران ہوئے کہ یہ مرنے سے پہلے آخر نہانا اور پیٹ بھر کے کھانا کیوں چاہتا ہے۔ خیر اس کی آخری خواہش پر رد عمل کیا گیا اور باورچی سے کہا گیا کہ نوجوان کے لیے کھانا تیار کر۔ باورچی نوجوان کے لیے کھانا تیار کرنے لگا تو نوجوان نے کہا ایسے نہیں کھانا بھی میری مرضی کا ہی پکے گا۔ نوجوان سے جب اس کی مرضی پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے کھچڑی کھانا چاہتا ہوں۔ قاضی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اس کے پیچھے نوجوان کی کوئی نہ کوئی چال ضرور ہے۔ آخر یہ کھچڑی کھانے کی ضد کیوں کر رہا ہے؟ قاضی نے نوجوان سے پوچھا کہ تم صرف کھچڑی ہی کیوں کھانا چاہتے ہو جب کہ ہم نے تمہارے لیے بکرا ذبح کیا ہے۔ ہم نے سوچا مرتے وقت اس کی خواہش پوری کی جائے اور اس کو اعلیٰ کھانا فراہم کیا جائے جب کہ تم ہو کہ کھچڑی کھانے پر ہی تلے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ اس کھچڑی کھانے میں ہی میری جان بچ سکتی ہے۔ قاضی نے حیران کن لہجے میں کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کھانے سے جان بچ جانے کا کیا تعلق ہے؟ نوجوان نے کہا قاضی صاحب میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی اجازت دی جائے اور کھچڑی کھاتے وقت ہی میں اپنی بات ثابت کروں گا۔ باورچی نے مجرم کے لیے کھچڑی تیار کی اور اس کے بعد کھچڑی کھاتے وقت مجرم نے اپنی کہانی سنائی۔ نوجوان نے بتایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنے دور کے رشتہ داروں کے ہاں دعوت پر گیا تھا جہاں انہوں نے میرے لیے بہت سے کھانے تیار کیے۔ وہاں انہوں نے میری خدمت میں کھچڑی بھی پیش کی۔ جب میں نے کھچڑی کھائی تو مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کھانے کو کیا کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زندگی میں نے کھچڑی نہیں کھائی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسے کھچڑی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی اس کے بنانے کی کوئی ترکیب مجھے بتا سکتا ہے کیا؟ جب میں گھر جاؤں تو اپنی بیوی سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ مجھے کھچڑی بنا کر کھلائے۔ ان کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت نے کہا کہ اس کو بنانے کی ترکیب بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے چاول لو، وہ بھی ٹوٹا یعنی ٹوٹے ہوئے چاول، اور چاولوں کو اچھی طرح پانی میں بھگو دو۔ پھر مسور کی دال لو اور اس کو بھی پانی میں بھگو دو۔ اب ہانڈی میں چاولوں کے حساب سے پانی ڈالو۔ اگر پیالہ چاول ہیں 2 پیالے اس میں پانی ڈالنا چاہیے۔ پھر چولہے پر رکھ دو۔ جب پانی ابلنے لگے تو علیحدہ سے بھگوئے ہوئے چاول ہاتھ سے نکال کر اس میں ڈالو۔ ساتھ ہی مسور کی بھگوئی ہوئی دال اس میں ڈالو۔ اس کے بعد نمک بھی ڈال دو۔ جب آدھے چاول پک جائیں تو اس میں گھی شامل کرو۔ جب سارا پانی خشک ہو جائے تب چیک کرو چاول اچھی طرح گل گئے ہیں یا نہیں۔ اگر دل مطمئن ہو جائے تو اسے دم کرو 2، 5 یا 10 منٹ کے دم کے بعد دیگ کی چولہے سے اتار لو۔ آپ کی کھچڑی تیار ہوگی۔ خود بھی کھائیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی کھلائیں۔ میں بہت خوش ہوا کہ کھچڑی بنانے کا طریقہ تو بہت آسان ہے۔ اسی میں مجھے گھر واپس جانا بھی تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ گھر جاتے ہی اپنی بیگم سے اس بات کی فرمائش کروں گا کہ مجھے کھچڑی بنا کے دو۔ میں وہاں سے واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں زور زور سے پکارنے لگا کہ کھچڑی کھچڑی، کیونکہ مجھے ڈر تھا
کہ کہیں مجھے یہ لفظ بھول ہی نہ جائے۔ گرمیوں کے دن تھے اور چلتے چلتے میری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا۔ میں تھک چکا تھا۔ راستے میں ایک کیکر کا درخت نظر آیا، گھنی چھاؤں والا درخت۔ اس کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے میں بیٹھ گیا، مگر ٹھنڈی ہوا چلی تو مجھے کیکر کے نیچے ہی نیند آ گئی۔ کافی دیر بعد میں نیند سے بیدار ہوا تو سوچنے لگا کہ اس ڈش کا نام کیا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ تو کھاچڑی تھی۔ میں کھچڑی کا نام بھول گیا اور اب اسے کھاچڑی کہنے لگا۔ میں اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور زور زور سے پکارنے لگا کہ کھاچڑی کھاچڑی۔ آگے کسان اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا اور بیج بونے کے بعد وہ چڑیاں اڑا رہا تھا کہ بیج کھا نہ جائیں۔ میں کسان کے پاس سے گزرا اور کھاچڑی کھاچڑی کہنے لگا۔ اس نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اس کے بعد بیج بویا ہے، چڑیوں کو یہاں سے اڑا رہا ہوں، اور تم ہو کہ انہیں واپس بلا رہے ہو اور ان کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہو کہ وہ کھیت سے بیج کھا لیں۔ اب تم کھاچڑی مت کہنا اور یوں کہو کہ اڑ چڑی۔ میں اڑ چڑی کہتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کسان نے کھیت میں جال بچھا رکھا ہے اور چڑیاں پھنسانے کے لیے بیٹھا ہے۔ سارے دن کی محنت کے باوجود اس کے جال میں ایک چڑی بھی نہ آئی۔ میں اس کے پاس سے گزرا۔ میں نے زور زور سے کہا کہ اڑ چڑی۔ اس نے مجھے پکڑا اور مارنا شروع کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں صبح سے چڑیوں کی تلاش میں بیٹھا ہوں اور جال میں ایک چڑی بھی نہیں آئی، اور تم ہو کہ کہہ رہے ہو کہ اڑ چڑی۔ اب تم نے دوبارہ اڑ چڑی کہا تو تجھے بہت مار پڑے گی۔ تم نے یوں نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے کہ آتے جاؤ تے پھنستے جاؤ۔ میں اپنے سکھوں کو سہلاتا ہوا دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں یوں کہتا ہوا چل پڑا کہ آتی جاؤ تو پھنستے ہی جاؤ۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ راستے میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے ایک چور کو پکڑا ہوا ہے۔ میں نے سپاہیوں کے پاس سے گزرا اور کہا کہ آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سمجھا یہ شخص ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک تو سارا دن ہم دوڑ دھوپ کے بعد اس چور کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ ہم پر طنز کر رہا ہے کہ آئی جاؤ تے پھنس جاؤ۔ سپاہیوں نے مجھے اور بری طرح مارنا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ اب تم نے یہ فکرہ نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا ہے خدا یہ ویلا کسی تے بھی نہ لے آئے، یعنی خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے۔ م- میں خدا میں یہ خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے ہوئے کہتا ہوا دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ میں اپنے راستے پر گامزن ہی تھا کہ میں نے دیکھا راستے میں ایک بارات جا رہی ہے۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں یہ اونچی آواز سے کہہ رہا تھا کہ خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے، تو براتیوں نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اور کہنے لگے کہ تم کیسے عجیب شخص ہو، یہ خوشی کا وقت ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے۔ تم ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہے کہ خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میں نے انس کی بات پر عمل کیا اور دوبارہ سفر پر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوا کہ خدا یہ وقت سب پر لائے، خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میری بدقسمتی تھی کہ راستے میں ایک جنازہ جا رہا تھا۔ لوگ میت کو قبرستان میں دفنانے جا رہے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزرا اور زور زور سے کہا کہ خدا یہ وقت سب پر لائے۔ جب میت کے لواحقین نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے بھی مجھے مارنا شروع کیا اور کہا
کہ جاہل انسان ایسا مت کہنا، بلکہ یوں کہنا کہ خدا ایسا ویلا کسی دشمن تے بھی نہ لے آئے، یعنی خدا ایسا وقت کسی دشمن پر بھی نہ لے آئے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس بات کا ورد کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ مجھے لگا میں اپنے گاؤں میں داخل ہو چکا ہوں۔ بار بار مار کھانے کی وجہ سے مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ میں کنویں میں پانی پینے لگا تو دیکھا کہ کنویں کے اندر کسی آدمی کی لاش تیر رہی ہے۔ میں اپنی پیاس بھول گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہوگا۔ گاؤں کی کچھ عورتیں کنویں سے پانی بھرنے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں کنویں پر کھڑا ہوں۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی گھر واپس گئی اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے کسی کا قتل کیا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ گاؤں والے مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لائے اور آپ نے بغیر میری کوئی بات سنے صرف موقع کے گواہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ قاضی صاحب میں بے گناہ ہوں اور قاضی کو ابھی اپنی کہانی سنا ہی رہا تھا کہ ایک عورت عدالت میں پیش ہوئی اور اس بات کا اقرار کیا کہ مرنے والا شخص میرا شوہر تھا۔ قاضی صاحب، میرے شوہر کو اس آدمی نے نہیں بلکہ میں نے خود اسے مارا ہے۔ میں نے اسے کنویں میں دھکا دے کر مار دیا تھا کیونکہ میں نے اسے نامحرم عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی عرصے سے میں اپنے شوہر کی شکایات دوسرے لوگوں کی زبان سے سن رہی تھی، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ لوگ ہمارا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے میرے شوہر کے خلاف بدزن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور میں نے اسے مار ڈالا۔ کنویں سے پانی پی رہا تھا، میں نے اسے دھکا دے کر گھر بھاگ آئی اور اس اور عورت کے قرار کرنے کے بعد عدالت نے مجھے باعزت رہا کر دیا۔ پلیز میرے چینل نشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔